بادشاہ غلام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جن کو کفار بھی کہتے ہیں امی اور صادق، جن کو کفار بھی کہتے ہیں امی اور صادق، ان کے اخلاق کو دنیا کو بتایا جائے۔ یہ تھی بروکس ایجوکیشن سسٹم کی طالبہ فاطمہ صدیقی۔ سامعین کرام، ثنا خوانی ہر دور میں عظمتوں اور رفتوں کی حامل رہی ہے۔ جس طرح مقررین اسمبلی آپ سے اپنی محبت کا اظہار تقریروں کی صورت میں کر رہے ہیں، اسی طرح کچھ طلبہ و طالبات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار نعت رسول مقبول پیش کر کے کریں گے۔ اسی حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں محفل نعت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ نبی کے نام پہ 100 جان سے قربان ہوتے ہیں، نبی کے نام پہ 100 جان سے قربان ہوتے ہیں، خدا شاہد وہی تو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں محبت سے، رسول اللہ ان کے گھر میں خود مہمان ہوتے ہیں۔ ملتمس ہوں محفل نعت کے پہلے شریک نونہال نعت خواہ اور طالب علم KVTC اسکول اسیب خان سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسیب خان۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، اور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے
محمد کے شہر میں. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ابھی ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے KVTC اسکول کے طالب علم اسیب خان. اور اب نونہال سیرت کانفرنس کی اگلی مقررہ ہیں علیشہ عابد، جن کا تعلق اویسس انگلش سیکنڈری اسکول سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان. مہمان خصوصی محترمہ نوشابہ خلیل ستار صاحبہ، رکن شورا ہمدرد. محترم مہمان گرامی اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و اخلاق ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جناب صدر ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء، محبوب خدا، سردار دو عالم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل یہ دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. شراب نوشی اور جوئے جیسے گناہ کھلے عام ہوتے تھے. گورے کو کالے پر فوقیت حاصل تھی. ظلم کی تو جیسے کوئی حد ہی نہ تھی. شرم و حیا جیسی کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی تھی. اس وقت رب کریم کی طرف سے ایک نبی بھیجا گیا، جس کے آتے ہی کعبے میں موجود تمام بت گر گئے. وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. انہوں نے لوگوں کو دور جہالت سے نکالا. وہی لوگ جن کے لبوں پر کبھی بتوں کے چرچے ہوا کرتے تھے، آج توحید کی گواہی دیتے پھر رہے تھے. کسی کو بھی افضل یا حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا. سامعین گرامی، اگر ساتھ ہی ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کریں تو ان کے حسن کے سامنے تو دونوں جہانوں کے تمام حسن مان پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہی کیوں نہ ہو. ان کو چاند کہا جائے تو وہ بھی کم ہیں، کیونکہ چاند کے چہرے پر تو چھائیاں ہیں، لیکن میرے آقا کا چہرہ ان سے پاک ہے. ان کی صورت ہی نہیں بلکہ ان کی سیرت مبارکہ بھی اتنی حسین تھی کہ جو بھی دیکھتا دیوانہ ہو جاتا تھا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو جیسے مکمل قرآن ہے. انہوں نے ہمیشہ جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا. جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میرا نبی میرے حکم کے سوا اپنی زبان کو حرکت تک نہیں دیتا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ احسن الناس خلقا، یعنی میرے آقا لوگوں میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والے تھے. میرے محبوب کا اخلاق تو اس قدر بلند ہے کہ ان کے سامنے زمانے کے نامور اخلاق والوں کے سر شرم سے جھک جاتے تھے، اور انہیں دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے فرعون دین اسلام میں داخل ہو گئے تھے. ان کے اخلاق کے اثر سے ہی ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان حیاداروں کے سردار بن گئے، اور علی حیدر کرار بن گئے. اور جو بزبان قرآن انک لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہو گئے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا باب اتنا وسیع ہے کہ آج تک کوئی مصنف، کوئی مورخ، کوئی مبلغ، کوئی مصفر، کوئی مدبر ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان کے اخلاق کا ایک باب بھی مکمل کر سکا ہو. بلکہ بالآخر سب یہ پکار اٹھتے ہیں، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، وقت ختم ہوا مدح باقی ہے. آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شکریہ. سبحان اللہ. دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے ہر دم، دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے ہر دم، اسی نبی پاک کی سیرت کو پڑھایا جائے. یہ تھی اویسس انگلش سیکنڈری اسکول کی طالبہ علیشہ عابد. اور سیرت کانفرنس کی اگلی مقررہ ہیں
آمنہ رمضان جن کا تعلق ہمدرد ولیج اسکول سے ہے. آمنہ رمضان. آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. جناب صدر، اس عنوان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی گواہی دے دی تو اس عنوان پر لب کشائی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. جناب اعلیٰ، دنیا میں بہت سے نبی، پیشوا، امام اور بہادر پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی عالمگیر ہمت جہتی دائمی کامیابی و کامرانی حاصل نہ ہو سکی اور وہ ہر میدان کے ہیرو قرار دیے جانے کے قابل نہ بن سکے. ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روتی کہ ان کی حق کی عظمتوں کا جواب اور حرمتوں کا حساب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر حیثیت سے شجاعت کا سرچشمہ اور دنیا قائدین کے لیے عملی اور فکری ترقیوں کا بیش خیمہ تھی. زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. محترمہ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا. اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایت، رحیم، شفیق اور بلند اخلاق بنایا. اخلاق کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست کریں. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. حسن اخلاق کی نعمت صرف سعادت مندوں کا حصہ ہے اور اللہ کا خاص الخاص انعام بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے عظیم و اعلیٰ درجے پر تھے، ان کا فرمان ہے کہ بے شک بندہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے، اور یہ بھی کہ میدان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے عرب میں اسلام کا بول بالا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا پیکر تھے، ذہانت و فطانت کا کرینہ تھے، بہادر، شجاعت، دلیری میں بے مثال تھے، مجاہد اول تھے، سپہ سالار تھے، عفت، صاف گوئی اور سچائی کے پیکر تھے، صبر و برداشت اور قناعت کی درسگاہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت کا یہ عالم تھا کہ کوڑا پھینکنے والے کی بھی تیمارداری کرتے تھے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب اعلیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے روشن چراغ کی مانند ہے. یہ ہمیں دنیا کی تاریکیوں میں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہماری زندگیوں کو سنوارتا ہے. دوستوں، دشمنوں، رشتہ داروں، گھر والوں، بچوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ قابل تقلید ہے. سچائی، عدل، انصاف، عفو، درگزر، ثقافت، شجاعت کے اعلیٰ معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے. اللہ کی راہ میں ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسے کی عظیم مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسان بھی تھے، درمان جہاں بھی، غلام کے والے، یتیموں کا سہارا، درد مندوں کی دوا، مساوات کے حامی، اخوت کے بانی، صداقت کا منبع اور خاکساری کا کامل نمونہ تھی. وہ عظیم ہستی کہ جن کی سیرت و اخلاق کے کردار کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود شہادت دی کہ ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں پر کچھ لکھنا انسانی بس سے باہر ہے. بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا. جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے، جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے، سر پہ باندھے وہ فضیلت کا امامہ آیا. اور آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں اور پاکستانیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رگ رگ میں بھر دے، جن کے عشق میں گرفتار ہو کر آج بھی اپنے اسلاف جیسی عظمت حق و حاصل کر سکتے ہیں. یا رب عطا ہو سیرت اقدس کی روشنی، یا رب عطا ہو سیرت اقدس کی روشنی، پھر ظلمتوں میں آج ہے گوہر گرا ہوا. شکریہ. سبحان اللہ. بادشاہ غلام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے.